ڈاکٹر صاحب کو رہائی نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، اور کل میں نے جمعے میں کہا تھا کہ جب ہم اپنے بزرگوں بڑوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قسم اپنے آپ پہ اپنے کاموں پہ شرم آتی کو ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو زندگی ضائع اور برباد کر دی۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، جیکب آباد کی جیل میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پانی اتنا گرم تھا، گرمی اتنی تھی کہ وہاں پانی چائے کے لیے ابالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، صرف پتی ڈالنی پڑتی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ والی بارک میں تھے، لیکن میں ان سے مل نہیں سکتا تھا، وہ مجھ سے مل نہیں سکتے تھے، کوئی چیز ان کو ایک دوسرے کو بھیج نہیں سکتے تھے، سخت پابندی ان پہ قید تنہائی میں رکھا ہوا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملازم بھی بیچارہ کوئی حامی نہیں بھرتا، وہ کہتا نہیں کوئی چیز لے جا نہیں سکتے، ہماری نوکری جائے گی۔ اور میں جس طرف تھا ادھر بھی کیمرے تو لگے ہوئے تھے، لیکن میرے ساتھ 3-4 آدمی اور بھی تھے، وہ قید تنہائی میں ہیں، اور ان کی قربانی بہت زیادہ آگے ہے۔ 2 مہینے ہو گئے بیمار آدمی، سخت گرمی، اور ابھی کچھ تھوڑا موسم بدل رہا ہے، لیکن وہ سخت گرمی میں پورا مہینہ اندر رہے۔ میں جب یہ سارا ان کا حالات دیکھتا تھا، اپنے بھی دیکھتا تھا، تو میرا دل مجھے کہتا تھا تم کیا شے ہو، تمہارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، تمہارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور بہت بے مثال قربانیاں دی ہیں، جس سے ہماری تاریخ الحمدللہ آج تک سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے، صبح قیامت تک لکھی جائے گی۔ اس سے اور پیچھے چلے جائیں آپ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام اعظم سرکار، اور سید الشہداء امام علی مقام کی قربانیاں، اس کے مقابلے میں ہم تو زندگیاں بھی قربان کر دیں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ دعا کرو کہ اللہ کریم ہمیں ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، حضور کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی۔ سرکار صدیق اکبر کی حمایت میں ایک درویش کھڑا ہوا جلالی، اور آج ساری امت کھڑی، بڑا خوف و ہراس پھیلایا گیا، کچھ ہمارے لوگ بھی خرید لیے گئے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو صدیق اکبر کی بے ادبیاں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو ہمت اور جرأت عطا فرمائی، اور انہوں نے میدان میں آ کے دلائل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ جواب دیا، اور جواب اتنا مدلل تھا کہ جتنے مخالفین تھے ان کی زبانیں بند ہوئی، اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف سازش کر کے، کبھی کسی وزیر کو مل کے، کسی سیکرٹری کو مل کے، کبھی کسی افسر کو مل کے FIR کٹوائی اور گرفتار کروایا، ان کو خوف و ہراس پھیلایا۔ لیکن میری سرکار کا کرم یہ ہوا الحمدللہ کہ آج پاکستان نے پوری دنیا کے عوام اہل سنت بھی اور علماء اہل سنت بھی پہچان گئے کہ کون غیروں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا ہے۔ بے شمار میسج مجھے آ رہے ہیں۔ جس دن میں نے ڈاکٹر صاحب کے برادر اصغر مفتی محمد عابد جلالی کے جنازے پہ تقریر کی، اس سے لے کے آج تک بے شمار میسج علماء کے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہوا کا رخ بدلا، اور جو لوگ خاموش تھے وہ بھی میدان میں نکلے، اور مجھے خوشی ہے، میں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں کی کوششوں سے، جمعیت علماء پاکستان کے کارکنوں کی کوششوں سے، اور ہمارے ساتھ سنی ایکشن کمیٹی میں جتنے بھی جماعتوں کے رہنما اور کارکن آئے، ان سب کی کوششوں سے آج ملک کی ہوا بدلی ہوئی ہے۔ کراچی میں بھی ریلی ہو رہی ہے، راولپنڈی میں بھی ریلی ہو رہی ہے، ملتان میں بھی ریلی ہو رہی ہے، پشاور میں بھی ریلی ہو رہی ہے، اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بابا ہم ان میں سے نہیں ہیں، اپنا اگر کوئی مشکل میں آ جائے تو ہم منہ موڑ لیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں الحمدللہ۔ کیوں جی؟ اپنا اگر کوئی کسی وقت مشکل میں آ جائے تو چھپ کے بیٹھ جائیں گھر،
ہم نے سارے سنیوں کے لیے ایک معیار سیٹ کیا ہے کہ جن کو اپنا کہتے ہو، جن کو کندھوں پہ آنکھوں پہ بٹھاتے رہے ہو، اگر وہ کسی وجہ سے کسی وقت مشکل میں آ جائیں تو چھپ کے گھر نہ بیٹھو، میدان میں ان کے ساتھ نکلو۔ کیوں جی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ملک کی ہوا بدلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ جلدی ہمارے درمیان ہوں گے۔ جس دن یہ کام شروع ہوا تھا، کام اس نے شروع کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو جواب دیا، اور میں نے بھی ان کی تائید میں فروری میں ایک کانفرنس میں یہی کہا تھا، میں نے کہا صدیق اکبر کے سارے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں، صدیق اکبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صدیق اکبر کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی ہے، اور میں ان پہ بہت راضی ہوں۔ الحمدللہ یہ بھی ڈٹ کے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب میرے سارے ساتھی جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا بھی فن خواہ ہو، اگر وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا تو میری نظر میں اس کی ٹگے کی ویلیو نہیں، تو کتنا بڑا فن خواہ بھی ہو، اور کچھ نہیں کہتا۔ اب آپ سمجھ گئے کیوں جی؟ جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہماری نظر میں سب سے بڑا ہے، بڑا وہ ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہم نے مشکل رستہ چنا، غفران سیالوی صاحب نے بھی اور میں نے بھی، ہم نے مشکل رستہ چنا۔ جب اپنے بھی ڈاکٹر صاحب کے بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے خاص الخاص نام نہیں لیتا کسی کا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ ہماری اپنی رب کی طرف سے اللہ کریم نے ہمیں حق کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک حق کے ساتھ کھڑا رکھے۔